کرو علی عبادت، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ سنا سنا دنیا والوں، النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کا چہرہ دیکھا کرو، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ہاشمی میاں صاحب، علماء جانتے ہیں، ہاشمی میاں صاحب نے مولا علی کی منقبت لکھی، حد کر دی، فرماتے ہیں خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا جا علی کافروں کو جواب دے دے۔ میرے مولا علی کافروں کے سامنے تشریف لے گئے، فرمایا اب بول ابو جہل تو کیا کہہ رہا تھا؟ ابو جہل کہنے لگا علی میں نے یہ نعرہ لگایا ہے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ جو میرے مولا علی نے جواب کے اندر نعرہ لگایا دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے جاؤ اور اسی بات کو اپنی زندگیوں کا آسرا بنا لو۔ میرے آقا مولا علی نے فرمایا ابو جہل چپ کر جا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ میرے مولا علی نے فرمایا ابو جہل چپ کر جا، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ تم تو اس پتھر کے بنے ہوئے بت کو اپنا آسرا سمجھ رہے ہو، جو اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کر بھی نہیں کھا سکتا، اپنے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتا۔ ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جو ہماری ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ ہمارا تو خدا وہ ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور ہمارا خدا تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس وقت بھی اس کے دربار پہ جاؤ اس کے دربار کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہر وقت کھلا ہوا ہوتا۔ آج دنیا دار کے پاس جاؤ آدھی رات کے وقت دروازہ بند ملتا ہے، رب کہتا ہے میرے رحمتوں کے دروازے زیادہ کھلتے ہی رات کے وقت ہیں، آدھی رات کے وقت ہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اوے بخشش منگنے والیاں تائیں کھلا اے دروازہ، اوے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو مولا کم بن جاوے میرا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں حضرات کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ آخرت قائم ہوگی؟ ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا، اور ہمیں کس نے بتایا کہ اس دنیا سے بہتر آخرت ہے؟ اللہ کے قرآن نے بتایا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی سورۃ الاعلیٰ 30واں پارہ، اللہ کریم نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے۔ فرمایا جو آخرت ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آپ اور میں کسی دکان پر جائیں تو دکاندار کو کیا کہتے ہیں جا کر؟ یار کوئی ایسی چیز دے جو پائیدار ہو، جو کچھ عرصہ چل جائے۔ ایسے ہی کہتے ہیں یار ایسی چیز دے جو معیاری ہو، کچھ عرصہ چل جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا کو جو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ پائیدار نہیں ہے، یہ زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، یہاں سے اٹھنے کے بعد کس کی موت آ جائے، کس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔
یہ زندگی پائیدار نہیں ہے. فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، اور جو اخروی زندگی ہے نا، آخرت کی زندگی ہے، وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ چلنے والی بھی ہے، باقی رہنے والی ہے. اس لیے اس دنیا کو اہمیت نہ دو بلکہ آخرت کو اہمیت دو. ہمارا جمعے پر بھی موضوع چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے. میں نے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ اسلام چاہے حضرت نوح کے زمانے کا ہو، اسلام چاہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہو، یا حضرت عیسیٰ کے زمانے کا ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہو، اسلام کی تعلیمات ایک جیسی. یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، یہ ہر نبی کی شریعت کے اندر رہا ہے. اور ہر نبی نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، آخرت کو سب کچھ سمجھو. اخروی زندگی اصل میں اصل زندگی ہے. اللہ کے نبی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے گزرے ہیں. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی تاریخ کی بات بھی نہیں ہے، حدیث کی کتاب بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا. جو موت کا فرشتہ جس کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، انسانی شکل کے اندر آئے. تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ لگا دیا. جب بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصے والے تھے، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ لگا دیا. وہ انسانی شکل کے اندر تھا. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی. اتنا زبردست تھپڑ لگایا. بڑے طاقتور تھے، پھر اللہ کے نبی تھے. ایک مصری کو آپ نے تھپڑ لگایا تو اس کی جان چلی گئی. یہاں ملک الموت ہے لیکن حضرت موسیٰ کا تھپڑ لگا تو اس کی آنکھ نکل گئی. ملک الموت، موت کا فرشتہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ سونیا کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے اسرائیل واپس میرے پیغمبر کے پاس چلا جا. اللہ نے غصہ نہیں فرمایا بھئی میرے فرشتے کو تھپڑ کیوں مارا ہے، میرے فرشتے کی آنکھ کیوں نکالی ہے، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبروں سے بڑا پیار کرتا ہے. اپنے پیغمبروں سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل واپس میرے پیغمبر کے پاس چلا جا، جا کر موسیٰ کو کہہ دے کہ آپ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی زندگی دے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کہا جا کر میرے پیغمبر کو کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر کسی بھی جانور کی پشت پر ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی زندگی آپ کو دے دوں گا. حضرت جناب موسیٰ نے موت کے فرشتے سے فرمایا، آپ نے فرمایا اتنے سال گزارنے کے بعد، یعنی اگر میری مٹھی کے نیچے 1000 بال آ جائیں، کروڑ بال آ جائیں، اتنے سال کی زندگی میں گزار لوں، پھر کیا ہوگا؟ موت کا فرشتہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا نبی اللہ جب اتنے سال گزر جائیں گے پھر میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، پھر آپ کی روح نکالی جائے گی. حضرت موسیٰ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا جب اتنے سال گزارنے کے بعد پھر بھی رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اے اسرائیل پھر دیر نہ کر، ابھی مجھے اپنے ساتھ لیتا جا. یہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تشریح گویا بیان کر دی. فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ بہتر زندگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب کروڑوں سال بھی اگر بندہ یہاں رہے نا پھر بھی آخر مرنا ہے. اور ہماری تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، آج کل 60 سے اوپر کوئی جا ہی نہیں رہا. 60-70 سال عمریں، اگر 1000 سال 10,000 سال کروڑ سال بھی گزار لو، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر مرنا ہے. آپ نے فرمایا جب جانا ہی ہے تو پھر دیر کس بات کی، ابھی مجھے لیتا جا، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تھپڑ کیوں لگایا؟ اگر جانا ہی تھا تو پہلے ہی چلے جاتے، تھپڑ کیوں لگایا؟ امام نووی شارح صحیح مسلم
صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے حضرت امام نووی نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ کیوں مارا۔ امام نووی فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتے کو پیغمبروں کا آداب سکھا رہے تھے، واہ 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 واہ، پیغمبروں کا آداب سکھا رہے تھے کہ اے موت کے فرشتے، ویسے تو تیرا معمول ہے تو کسی سے اجازت نہیں مانگتا، مائیں روتی رہ جاتی ہیں بچے لے کے چلا جاتا ہے، بچے روتے رہ جاتے ہیں مائیں لے کے چلا جاتا ہے، بیٹیاں روتی رہ جاتی ہیں باپ لے کے چلا جاتا ہے، تو کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ لیکن اے موت کے فرشتے، جب تو کسی پیغمبر کے پاس جانا، اور بالخصوص جب نبیوں کے تاجدار کے پاس جانا، مدینے کے تاجدار کے پاس جا، تو بغیر اجازت کے نہ جانا، اجازت لے کے ان کی بارگاہ میں جانا۔ اس لیے جب حضرت اسرائیل آپ کے اور میرے آقا کے پاس آئے تھے نا، حضور کا آخری وقت تھا، تو اندر بھی نہیں آئے، کمرے کے باہر، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل تم جاؤ، جا کر حضور سے اجازت مانگ کے آؤ، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ موت کا فرشتہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی ملک الموت کے ساتھ، موت کے فرشتے کے ساتھ دوستی تھی، اور یہ فرشتہ اکثر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تیری تو ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی، تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، آج تو میرے پاس آیا ہوا ہے، ملاقات کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ، میں روح قبض کرنے نہیں آیا، میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جب میرے پاس روح نکالنے کے لیے آنا تو اچانک ایسے ہی نہ آ جانا، بلکہ کوئی نہ کوئی قاصد بھیج دینا، کوئی نہ کوئی اطلاع بھیج دینا تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے، بولیے اللہ کے نبی کو تیاری کی ضرورت ہمارے لیے سبق تھا، ہمارے لیے سبق چھوڑنا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ایسے آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی قاصد بھیجوں گا۔ کوئی وقت گزرا، عرصہ گزرا، مہینے گزرے، سال گزرے، پھر موت کا فرشتہ آ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا اے فرشتے آج کیوں آئے ہو؟ یا نبی اللہ آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تجھے کہا تھا اچانک نہ آنا، پہلے کوئی نہ کوئی قاصد بھیج دینا، کوئی نہ کوئی اطلاع بھیج کے آنا۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا یا نبی اللہ میں ایسے تو نہیں آیا، میں نے آنے سے پہلے کئی قاصد آپ کے پاس بھیجے ہیں، کئی بار آپ کو اطلاع دی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مطلب کیا ہے؟ اب جو موت کے فرشتے نے جواب دیا دل کی تختیوں پہ لکھے لے جاؤ، آج کی اس محفل کا پیغام سمجھ کے لے جاؤ۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا یا نبی اللہ جب آپ کی اس کالی داڑھی کے اندر پہلا سفید بال آیا یہ میرا پہلا قاصد تھا، جب آپ کی کالی داڑھی کے اندر پہلا سفید بال آیا یہ میرا پہلا قاصد تھا، آپ کے جسم کے اندر کمزوری آئی یہ بھی میرا قاصد تھا، آپ کی نظر کمزور ہو گئی یہ بھی میرا قاصد تھا، آپ کا جسم بیماریوں کے اندر جکڑا گیا یہ بھی میرا قاصد تھا۔ پھر آپ کے دائیں بائیں جنازے اٹھے، نوجوان مردوں کے جنازے، نوجوان عورتوں کے جنازے، صحت مندوں کے جنازے، عقل مندوں کے جنازے اٹھے، یہ سارے کے سارے میرے پیغام رسا بن کے آئے تھے، میرے قاصد بن کے آئے تھے کہ اے حضرت انسان تو نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا بلکہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اے نہ کر سجنا ہوئے میری میری، اے نہ میری نہ تیری، اور جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں ہی ہرس ودھیری، اے دنیا بس چار دہاڑے، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کس دیے
ਲਾਵੇ ਸੈ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے یار تیرا تو میرا جینا مرنا جینا ایک ساتھ ہے لیکن جب موت آتی ہے نا تو قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جاتا سگے بیٹے بھی دفنا کے واپس آ جاتے ہیں دوست بھی واپس آ جاتے ہیں اگر بیٹا فوت ہو جائے تو جان سے زیادہ محبت کرنے والا باپ بیٹے کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا واپس آ جاتا ہے دفنا کے سے جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئیاں اوے جناب جو ایک پل نہ سریندے او شکلاں وی بھول گئیاں اوے صدا نہ باغے بلبل بولے تے صدا نہ باغے بہاراں اوے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار